اب بس یہ بات طے شدہ ہے. اب ہم اس مقصد پر پہنچ گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسمائی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں اور صفاتی کمالات کے جامع ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفاتی اور اسما ہے ان تمام کا مظہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ تمام رحمان نے ان پر وہ تمام چیزیں ظاہر کر دیا. ان میں دوبارہ سنیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اسما نام کے اور صفاتی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کمالات کی جامع ہے. اس کے اسما اور صفات کے کمالات کے جامع ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بطریقہ استدلال تمام آسمانی کتابوں کے جو تمام انبیاء علی نبینا علیہ والسلام پر نازل ہوئی بطور خلاصہ ان کی جامع اور اسمائی و صفاتی کمالات کا مظہر ہے. اس لیے اس کا کتاب بھی تمام جو صفات اسمائی و صفاتی کمالات ہے یہ سب کے سب اس کے اندر مجموع ہو گئے. تو یہ بھی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحیم میں یہ سارے کے کمالات جو انہوں نے اس میں رکھا ہوا ہے اس کا طرف اشارہ ہے. نیز وہ شریعت جو سرور دین و دنیا علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی ہے تمام پہلے شریعتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. بس اور وہ اعمال جو اس شریعت حق کے مطابق ادا ہو، جو آپ اس شریعت کے مطابق جو اعمال آپ سے سرزد ہوتا ہے آپ کرتے ہیں، تمام ما سبق شریعتوں کا انتخاب ہے. اس تمام کا شریعتوں کا انتخاب ہے جو آپ ابھی کرتے ہیں. بلکہ اعمال ملائکہ کا بھی انتخاب ہے. کچھ آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ گزرے ہوئے نبیوں کے اعمال سے انتخاب ہے، آپ کو دیا گیا کہ اس نبی کا آپ کر لیں. اور کچھ ایسے آپ کرتے ہیں کہ جن کا تعلق فرشتوں سے، آپ کے اس عمل کا تعلق فرشتوں کے اعمال سے منتخب ہوا آپ کے لیے. ٹھیک، کیونکہ بعض ملائکہ حالت رکوع میں رہنے پر معمور ہے، بعض ملائکہ حالت رکوع پہ معمور ہے. آپ کو کہا گیا رکوع کرو، آپ کو تو چھٹی مل گئی، آپ تو چلے گئے، لیکن آپ نے اس کو اس میں سے پیرور ہوئے کہ اس کے آپ نے اس طریقے ادا کیا جس طرح اس فرشتوں نے کیا. تو اس فعل کا انتخاب آپ کے لیے کیا گیا. یہ آپ کے سعادت اور مقام کی بلندی کے لیے ہے. بعض کو سجود میں رہنے کا حکم ہے تو بعض فرشتوں کو سجدے میں رکھنے کا حکم ہے، اور بعض کا قیام میں، بعض کو کھڑے ہونے میں حکم ہے. اسی طرح پہلے امتوں میں بعض پر نماز فجر فرض تھی اور بعض دوسرے امتوں پر دوسرے نمازیں. اس شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اہم سابقہ اور ملائکہ مقربین کے اعمال کا خلاصہ اور نچوڑ نکال کر ان کی ادائیگی کا حکم دیا گیا. وہ تمام فرشتوں کا اور نبیوں کے تمام کاموں کا نچوڑ نکال کر کے اس کو آپ کو بطور وہ پیش کیا گیا. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ کہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبید اللہ بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ جب فجر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ قبول ہوئی تو آپ نے فجر کے 2 رکعت ادا کی. تو آپ صبح 2 نماز پڑھتے. آدم علیہ السلام کی جس وقت توبہ قبول ہوئی تو آپ اس کے جگہ پہ اب 2 رکعت جو وہ پڑھتا تھا یہ آپ کو بھی دے دیا گیا. چلو باپ کا یہ تم بھی لے لو. جس طرح نماز فجر کا آغاز ہوا اور بوقت ظہر جب حضرت اسحاق علیہ السلام صحیح حضرت اسماعیل کا وہ جو ذبح ہوئی
اس کا ذبح قبول ہو گیا کہ چلو سارا معاملہ ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، اس کا بھی جان بچ گیا، اور وہ جنت سے وہ تنبا بھی آ گیا، وہ بھی مل گیا، ذبح بھی ہو گیا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے 4 رکعت شکرانے کے اللہ کے سامنے سر سجود ہو گئے۔ ظہر کو آپ 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، صحیح؟ اس طرح نماز ظہر کی ابتدا ہوئی کہ اس نے پڑھی، آپ نے کہا ایک روز، تو جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، ان سے کہا کم لبثت، یعنی کتنی دیر یہاں پڑے رہے ہو؟ تو اس نے کہا، آپ نے کہا ایک روز، تو آپ نے سورج کو دیکھا، فرمایا 1 دن یا 1 دن سے تھوڑا زیادہ، اس کو 100 سال گزرے ہوئے تھے۔ تو آپ نے 4 رکعت عصر کی پڑھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں صبح میں سویا ہوں اور یہ عصر ہونے والی، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ 100 سال گزرے، تو انہوں نے اس عصر کو 4 رکعت ادا پڑھ لیا، عصر کو آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ تو اس طرح نماز عصر شروع ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی مغفرت بوقت مغرب ہوئی، تو آپ 4 رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، 3 رکعت پڑھ کر شدت غم اور رونے کے باعث اتنا تھک گئے، تو اس طرح مغرب کی نماز 3 رکعت قرار پائی۔ وہ روتے روتے جب اس کی مغفرت اور اس کا وہ ہوا، تو انہوں نے اتنا رویا، اتنا تھک گیا، اتنا کہ آخری میں وہ 3 رکعت کر کے ختم کر دیا، تو آپ 3 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ پہلے امتوں میں نماز عشاء نہیں تھی، تو آپ اپنے نبی کے اس میں پیروی میں آپ نماز عشاء پڑھ لیتے ہیں۔ تو بس کیا ہوا؟ اس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں امم سابقہ جو پہلے سے گزرے ہوئے امتیں ہیں، اور ملائکہ مقربین کے اعمال کا خلاصہ اور نچوڑ نکال کر کے ان کے ادائیگی کا حکم دیا گیا، لہذا اس کی شریعت کی تصدیق اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کا بجا لانا در حقیقت تمام شریعتوں کی تصدیق اور تمام شریعتوں کے مطابق اعمال بجا لانا ہے۔ آپ کو تمام فیوزات ملے گا، تمام برکات ملے گا جو اس کا، چونکہ یہ کامل و مکمل ہے، سب سے ان کو لیا گیا ہے اس کا، صحیح؟ اسی بنا پر اس شریعت کی تصدیق کرنے والے کو، اس شریعت کی تصدیق کرنے والے اور عمل کرنے والے کو کیا کہا گیا ہے؟ خیر الامم، تمام امتوں کا بہترین، کہ انہوں نے ایک ایک لے لیا اور ان کو سارا دے دیا، خیر الامم کا۔ اس طرح اس شریعت کی تکذیب کرنا اور اس کے مطابق اعمال بجا نہ لانا تمام پہلے شریعتوں کی تکذیب ہے۔ اگر کسی نے اس شریعت سے انکار کر دیا، اس کی تصدیق نہیں کی ہے، تو وہ اگر دوسری شریعتوں کو مانتا بھی ہے، وہ یہ سب اس کا، کیونکہ سب اس میں موجود ہے، تو اگر آپ نے اس کے انکار کر دیا، تکذیب کر دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اگر آپ نے اس کی تکذیب کر دیا تو ہو گیا، نیند منع ہے بھائی، سونا منع ہے، ورنہ مجھے بھی اچھا سونا بنانا آتا ہے، ابھی سو کے دکھاتا ہوں، صحیح ہے؟ اسی طرح اس شریعت کی تکذیب کرنا اور اس کے مطابق اعمال بجا لانا تمام پہلے شریعتوں کی تکذیب ہے، اور تمام پہلے شریعتوں کے مطابق عمل نہ کرتا ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، دوبارہ سن لیں، اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تمام اسمائی صفاتی کمالات کا انکار ہے۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی اسمائی کمالات جو مظہر تھا اس سے وہاں آپ کو ملنا تھا، آپ نے سب کا انکار کر دیا ان کا، اور آپ کی تصدیق سب کی تصدیق ہے، تو لازمی طور پر آپ کے منکر اور اس شریعت کے منکر بدترین امم ہے، ماننے والا خیر الامم اور اس سے انکار اور اس کے دائرے سے باہر نکلنے والا نہ ماننے والا کم ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا،
محمد عربی کار برے ہر دوسرا کار برے ہر دوسراس محمد عربی کار برے ہر دوسراس کسی کی خاک درش نیست خاک بر سر او. محمد عربی دو جہان کی عزت و آبرو ہے. جو شخص آپ کے در کے خاک نہیں بنتا اس کے سر پر خاک پڑے، یعنی وہ ذلیل اور خوار ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام اور صاحب احسان ہی کی حمد و ثنا ہے. بس اس کا حمد و ثنا ہے کہ اس شریعت اور صاحب شریعت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کو حسن اعتقاد اور کمال یقین آپ پر ثابت ہو چکا ہے. اگر آپ کو وہ یہ ثابت ہو جائے آپ کے اوپر کہ آپ اس سے محبت اور اس سے وہ رکھتے ہیں تو الرحیم مقام پر نیچے آ گیا چاہتا. اگر میں آگے چلوں پھر آپ کے 11:30 ہو گئے انشاءاللہ، لیکن یہ بہت چھوٹا ہے، اس کو بھی اسی حساب مکمل کریں. تو اب یہ بندہ جو ہے انسان، بات ہو رہی تھی کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بڑا عالم ہے کہ چھوٹا عالم ہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ عالم کبرا ہے، یہ عالم صغرا ہے. جو کچھ اس میں ہے وہ اس میں ہے. عالم یہ انسان، عالم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، سب اللہ تعالی سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء اور اس کے صفات کے مظاہر ہیں. اب آپ بھی، آپ چھوٹے عالم ہو یا بڑے عالم ہو، آپ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تمام چیزیں آپ میں ظاہر ہیں. آپ میں بھی وہ چیزیں آ گئے اور اس کے شیون و کمالات ذاتیہ کے آئینے ہیں. آپ اس ذات کے جو ایک خزانہ تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، مل نہیں رہا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، انہوں نے آپ کے وجود کو بنا کر کے اپنے ذات، صفات اور اسماء کا ظاہر آپ کے اندر ہوتا ہے. ساری چیزیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہے. تو اس نے حق سبحانہ و تعالیٰ ایک مخفی خزانہ اور پوشیدہ راز تھا. اس نے چاہا اپنے کمالات پردے خفا سے ظہور میں لے آئے. اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں اپنے تمام کمالات اور تمام صفات اور اسماء کو ظہور میں لے آؤں اور اجمال کو تفصیل کے رنگ میں پیش کرے. کائنات کو ایسی طریقے پہ پیدا فرمایا کہ ممکنات کے ذوات اور صفات جو ممکن ادھر پیدا ہو گیا عالم خلق میں، میں آپ جو بھی اس میں ہے، جو بھی وجود پیدا ہوا وہ اس کی نشانی کی دلالت کرے. اس میں اس کی کوئی صفت، کوئی نام ظاہر ہو جائے گا. ذات نہیں، اس کے صفات اور اسماء کے کمالات آپ میں ظاہر ہو گئے، دنیا میں ظاہر ہو گئے، سب چیز میں ہو گئے. بس عالم کو اپنے سانے کے ساتھ مخلوقیت کے رشتہ اور مناسب کے سوائے اور کوئی مناسبت نہیں ہے. لیکن بندے کے ساتھ اس نے بغیر اس کے کہ یہ سارا مخلوقیت کا رشتہ ہے کہ وہ خالق ہے، رب ہے اور یہ مخلوق ہے، اس کے علاوہ اس کے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور تعلق نہیں. اور یہ کائنات اس کے اسماء اور شیونات پر دلالت کرنے والے امور کا مجموعہ ہے. وہ اس کے تمام چیزیں جو اس کے پاس ہے اس کے کمالات کا مظہر ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے. وہ رنگ آپ گنتی جاؤ کہ کیا کیا ہے، وہ آپ کو ہر چیز میں نظر آ جائے. خالق اور مخلوق کے درمیان اتحاد و عینیت، یا خالق کا اپنے ذات کے ساتھ مخلوق کا احاطہ، یا اس کے ذات کا مخلوق میں سرایت کیے ہوئے ہونا، یا مخلوق کے ساتھ رب تعالیٰ کی معیت ذاتی وغیرہ تصورات، سب کے سب غلبہ حال اور شکر وقت کی بنا پر ہے. باقی یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خالق کے ساتھ میرا وہ ہو گیا اور میرا اس کے ساتھ ہو گیا اور اس کا یہ ہو گیا، یہ سارے چیزیں وہ الگ ہے. وہ ایسے ذات ہے کہ جو اس میں کچھ نہیں ہے، نہ اس میں وجود ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے اسماء اور ذات اور صفات میں سے کوئی نہیں ہو سکتا اس طرح کا جو کہ حمد، ثنا، رب اور الرحمن، وہ چیزیں جو اس کے لیے ہے اس کا ظاہر ہو سکتے اس کے کمالات کا، اس کے اسماء و صفات کا، لیکن وہ کچھ تعلق اس کے ساتھ ذاتی نہیں ہو سکتا. عالم کے اپنے سانے کے ساتھ مخلوقیت
اور مظہریت کی نسبت کے علاوہ اور کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے، اور احاطہ اور سریان سرایت کی ہوئے ہونا یعنی معیت علمی کے قائل، جیسا کہ علماء حق کا مسلک و مشرب ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کہ ہم اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی صفت سے آپ کو علم دے دیا، اپنی صفتوں کی جس طرح ہمارے علماء حق کا مسلک پر وہ ہے الحمدللہ مثبت ہے۔ تعجب ہے کہ صوفیاء کی ایک جماعت نے ایک طرف بعض ذاتی نسبتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جیسا احاطہ اور معیت، اور دوسری طرف یہی جماعت اس امر کے متعارف ہے کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ تمام نسبتیں مسلوب ہے۔ ایک طرف سے وہ کہہ رہے، ایک طرف سے انہوں نے کہیں نہ کہیں سے اس کو لانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ صفات ذاتیہ کو بھی اسی سے سلب کرتے ہیں۔ یہ شدید تناقض ہے، اور اس تناقض کو دور کرنے کے لیے ذات میں مراتب ثابت کرنا تدقیقات فلسفے کی طرف محض تکلف ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کوئی واسطگی اور کچھ وہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ اس میں حلول کر جائے یا اس کے ساتھ تعلق ہے یا وہ ہے کسی رنگ میں حلول اور وہ تو آخر میں ہم مولانا کے ساتھ شعر پہ وہ اختتام کرتا ہے، باقی بحث پر دوسری طرف جاتا ہے، ذہن تک گئے سب، چھٹی کا ٹائم ہے تو میں اس آخری اشعار پڑھتا ہوں۔ عالم کی حقیقت کا اثبات اوہام و خیالات کی صورت میں عالم کو اس طرف نہیں لے جا سکتا ہے جو سوفسطائی کا مقصود ہے، جیسے یہ فلسفیوں نے کیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کبھی اللہ تعالیٰ کو کس کے ساتھ ملاتے ہیں، کس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو مولانا فرماتے ہیں چون بدانستی تو اورا از نخست، جب تمہیں یہ دیا گیا اس نے کہ تم نے پہلے سے اس کو پہچان لیا کہ وہ ہے، بس سوئے ان حضرت نسب کر دی درست، اگر تم نے اس کو پہچان لیا کہ وہی ایک ہے اور وہی قائم ہے جو کہ انسان کے ساتھ اس کا کوئی وابستگی اس ذاتی حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے بغیر اسماء اور صفاتی کمالات کے مظہر کے، تو آپ نے کیا کیا؟ وان گدانستی کے ذلے کیستی، جب تو نے اس ذات کو پہلے جان لیا کہ اول و آخر ہے تو اس ذات کے لیے تو نے نسبتوں کو بھی درست ثابت کیا۔ اب اس کے بعد تم سمجھ گیا کہ ان سے نسبتوں کو بھی میں درست سے متعلق وابستہ کروں۔ جب تو نے جان لیا کہ تو کس کا ظل اور سایہ ہے، جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں جس طرح وہ سورج کی طرح اور ایک سایہ دیوار ایک سایہ ہے، میں ایسے اس کا مخلوق ہوں، تو فارغ ہو گیا، یعنی تو نے اپنے مطلوب و مقصود کو پا لیا، کیونکہ ہم رحیم والے دائرے میں ہیں۔ تمام چیزیں جو ادھر ہے رحمان کی بات فوراً رحیم ہے، صفات میں ہے، اسماء میں ہے، لیکن ذات کے طرف نہیں ہے، تو فارغ ہو گیا، یعنی تو نے اپنے مطلوب و مقصود کو پا لیا۔ اب چاہے تو موت کے آغوش میں چلا جائے یا چاہے تو زندہ رہے۔ مولانا فرماتے جب تم اس مقصد تک پہنچ گیا، رحیم تک آ گئے، پہچان لیا جس میں رحمت آپ کے لیے جو آپ ہو سکتا ہے، تو آپ اگر زندہ بھی رہے تو وہ مر بھی گئے تو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين ثم آمين